آٹا اور چینی بحران کی تحقیقاتی رپورٹس 25 اپریل کے بعد فیصلے خود بولیں گے۔ تحقیقاتی کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں واضح کر دیا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹس ان کی ہدایت پر جاری ہوئیں، کابینہ میں وہی رہے گا جو کارکردگی دکھائے گا۔ چینی بحران کی رپورٹ پر دو وزراء آمنے سامنے۔ مراد سعید کی اسد عمر سے تلخ کلامی۔ ذرائع کے مطابق مراد سعید نے اسد عمر سے کہا چینی برآمد کرنے کی اجازت انہوں نے دی، ذمہ داری بھی قبول کریں۔ اسد عمر بولے منظوری انہوں نے اکیلے نہیں دی، فیصلے میں ای سی سی کے ارکان شامل تھے۔ ای سی سی نے شوگر ایڈوائزری بورڈ کی سفارش پر منظوری دی۔ وزیر اعظم نے دونوں کو مزید بحث سے روک دیا۔ کابینہ اجلاس میں چینی بحران پر وزراء نے بین الوزارتی کمیٹی کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ عبدالرزاق داؤد وزراء کو مطمئن کرنے میں ناکام، زیادہ وقت خاموش رہے۔ کابینہ ارکان نے کہا پہلی بار شوگر انڈسٹری کی خرابیاں سامنے آئیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ آئندہ ایسا ہوا تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔ فردوس عاشق کہتی ہیں عمران خان نے واضح کیا انصاف کی راہ میں کسی کو رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ انکوائری رپورٹ میں شوگر ملز پالیسی پر سوالات اٹھائے گئے۔ مزید بولی چینی پر سبسڈی وفاق نے نہیں دی، کابینہ نے توانائی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ آپ کیا یہ توقع کرتے ہیں کہ فورنزک رپورٹ کے بعد کوئی گرفتاریاں یہاں ہو سکتی ہیں؟ نیب کو کیس جا سکتا ہے، گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ ابھی تو رپورٹ نہیں آئی نا، یہ پہلے رپورٹ آ گئی ہے، فورنزک رپورٹ نہیں آئی۔ وہ کیا سمجھتے ہیں اگر جہانگیر ترین جیسا آدمی وہاں کوئی کہیں کھڑا نہیں ہے تو خسرو بختیار کس باغ کی مودی ہے، وہ تو کہیں نظر بھی نہیں آئے گا۔ 25 اپریل کو چینی اور آٹا بحران کی فورنزک رپورٹ آنے دیں، گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ شیخ رشید کا پروگرام ہاٹ ٹاک میں انٹرویو، کہا چینی اور آٹا بحران کا کیس نیب کو بھی جا سکتا ہے، اگر فورنزک رپورٹ میں نام آ گیا تو خسرو بختیار کہیں نظر بھی نہیں آئے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں مزید بولے کپتان نے فیلڈنگ بدلی ہے، رمضان کے بعد سیاسی چہل پہل ہوگی۔ 13 منصوبے شروع کرائے۔ جہانگیر ترین کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو، کہا چینی کی جو رپورٹ آئی وہ مضحکہ خیز ہے، وزیر اعظم کو بڑھا چڑھا کر بتایا گیا۔ اگر فورنزک رپورٹ ان کے خلاف آئی تو چیلنج کریں گے۔ چینی مہنگی ہونے کی وجہ برآمد نہیں، گنے کی قیمت بڑھانا تھی۔ مزید بولے سٹرکچر اور طریقہ کار بدلنے تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ آٹا اور چینی کا بحران، نون لیگ کا وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ۔ احسن اقبال کہتے ہیں عمران خان اور عثمان بزدار براہ راست ذمہ دار ہیں۔ عمران نیازی جس مغربی جمہوریت کی مثالیں دیا کرتے تھے اس پر خود عمل نہیں کر رہے، گرفتاریاں کیوں نہیں ہو رہی؟ آرمی چیف کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں کور کمانڈرز کانفرنس، کور کمانڈرز کی ہیڈ کوارٹرز سے ویڈیو لنک پر شرکت، تصویراتی قومی و علاقائی صورتحال پر غور، فوجی دستوں کی تعیناتی، سول انتظامیہ کی معاونت کے امور پر بھی بات ہوئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دور دراز کے علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت، کہا مشکل گھڑی سے مزید مضبوط قوم بن کر ابھریں گے۔ پاک فوج نے فرنٹ لائن سپاہیوں کو کمک پہنچائی۔ بلوچستان کے ڈاکٹرز کے لیے حفاظت لباس اور آلات کی کوئٹہ ترسیل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی ہدایت پر حفاظتی سامان بھجوایا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے کہا حکومت ضروری وسائل اور آلات کے حصول کے لیے کوشاں ہے، مشکل حالات میں ثابت قدمی دکھانے کی ضرورت ہے۔ تین معذور بچوں کا علاج تو درکنار، 2 وقت کا کھانا بھی ہوا دشوار۔
جسم و جان کا رشتہ کیسے رہے برقرار؟ گھروں میں کام کر کے روزی کمانے والی لاہور کی کلثوم بڑی آزمائش سے دوچار۔ ادھر کراچی کے محنت کش غلام فرید کے کندھوں پر بھی 5 بچوں کی کفالت کا بوجھ۔ حکومتی امداد ملی نہ کوئی کام کاج، گھروں میں فاقوں کا راج، زندگی مشکل ہونے لگی۔ نے بے روزگاری اور غربت بڑھا دی، مزدور نے 500 روپے کی خاطر زندگی داؤ پر لگا دی۔ ساہیوال میں بے روزگار مزدور 500 روپے کی شرط جیتنے کے لیے ٹرین کی پٹری پر لیٹ گیا۔ پشاور کے اسپتالوں کی او پی ڈیز بند، دیگر امراض میں مبتلا افراد علاج معالجے کے لیے در بدر پھرنے پر مجبور۔ شہری کہتے ہیں دل، گردہ، جگر اور گائنی کے مریض کہاں جائیں؟ وزیر اعظم کا برطانوی ہم منصب کے نام خط، بورس جانسن کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ عمران خان نے ترک صدر طیب اردوان کو ٹیلی فون بھی کیا۔ فلائٹ آپریشن کی بندش کے باعث پھنسے پاکستانیوں کو سہولت دینے پر شکریہ ادا کیا۔ فخر امام کی تقریب حلف برداری جاری ہے۔ صدر عارف الوی اب سے کچھ دیر بعد حلف لیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں اس وقت سید فخر امام کی تقریب حلف برداری جاری ہے اور اب سے کچھ دیر بعد صدر عارف الوی حلف لیں گے۔ صدر پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ نامزد وفاقی وزیر سے ان کے عہدے کا حلف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید فخر امام صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وفاقی وزیر کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو
अपने फ़राइज़ की कमा हक़ को अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो, या जिसकी वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। या जिसकी वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आमीन। बैठिए जरा।